السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت، سلامتی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محترم بھائی، عرض یہ ہے کہ صف بنانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، تو صف اسی طرح بنانی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ وفی روایہ من اقامت الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صفوں کو سیدھا کرو، برابر کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا، برابر کرنا نماز مکمل کرنے میں سے ہے، نماز با جماعت کا حصہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح دیوار ہوتی ہے نا، دیوار، اسی طرح صفیں بناؤ۔ اب دیوار کس طرح ہوتی ہے کہ ایک اینٹ ایک جگہ پہ پڑی ہو تو دوسری اینٹ 1 فٹ دور پڑی ہو تو دیوار بن جاتی ہے؟ نہیں، جب ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل جاتی ہے، چپک جاتی ہے، مضبوطی پکڑتی ہے، تو وہ دیوار بنتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ آئی کہ صف جو ہے وہ مل کر کھڑے ہو کر بنانی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ فرماتے اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی روایات موجود ہیں کہ ہم میں سے پھر ہر شخص پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا لیتا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتا، بعض روایات میں ہے کہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا لیتا۔ تو نماز کو پڑھتے ہوئے بھائی صف کو بنانا، اسے مکمل کرنا نماز مکمل کرنے میں سے ہے۔ جو بندہ دور کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں نہیں بتلایا کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور ہے اس نے سنت کے خلاف کام کیا ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ او اقامت الصلاۃ، نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے جو صف پوری مکمل نہیں بناتا وہ بندہ، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تو نماز کو مکمل کرنے کے لیے صف کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ ائمہ دین کو چاہیے، امام مساجد کو چاہیے، اماموں کو چاہیے کہ وہ